دین قریشی، خطیب جامع مسجد عائشہ، مدیر ادارہ تعلیمات شرعیہ واکنڈ، نگران و سرپرست القریش ہربل دواخانہ واکنڈ، محترم ناظرین، سامعین و سامعات، آپ کے سامنے آج یہ جو کتاب ہے اس کے اعتبار سے گفتگو رکھ رہا ہوں۔ کتاب جو ہے یہ ایک بہترین دوست اور ساتھی ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں کتاب کا مطالعہ اور کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ادارہ تعلیمات شرعیہ میں آنے والے ہم جتنے دوست احباب ہیں ان کو باقاعدہ مطالعہ بھی کرواتے ہیں تاکہ انہیں مختلف کتابیں جو ہیں وہ ان کے مطالعے سے گزر جائیں۔ بالخصوص جو ہماری بڑی ٹیم گزر رہی ہے اور جو ہمارے پاس طلباء حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جو سمجھدار بچے ہیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ جو لوگ دراسات دینیہ کورس میں آتے ہیں ان سب کو ہم جو ہے یہ مطالعہ لازمی کرواتے ہیں۔ ایک کتاب میں شروع کرتا ہوں، وہ جب اینڈ ہوتی ہے تو پھر اگلی شروع ہو جاتی ہے تاکہ ہمارے دوستوں کو کتابوں کے ساتھ بھی ذوق پیدا ہو، پڑھیں، مطالعے میں لے کے آئیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس جامع مسجد عائشہ میں ایک بزرگ شخصیت آئی جن کا نام، ان کو یہاں ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے، ڈاکٹر جمعہ دین، اور وہ ماشاءاللہ مولانا ڈاکٹر جمعہ دین بنے کہ آخری عمر میں انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب عمر تقریباً 60 سال ہوگی ان کی، تو میں نے کہا جی بسم اللہ شروع کریں۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے ان پر بڑی محنت کی۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا اسرار الدین صاحب، حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب، اور میں نے بذات خود ان پر توجہ رکھی تاکہ اس عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہیں موقع فراہم کیا جائے۔ پھر وہ دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور، ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شاہ مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس پورا سال گزارا اور بڑھاپے میں ایکٹیو رہے، بڑا شوق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ یہ ان کا مجھے آج میں کتابیں دیکھ رہا تھا، یہ آپ کو کیمرہ مین نے جتنی کتابیں بتائی ہیں دکھائی ہیں، یہ ساری کتابیں یہ انہوں نے یہاں ادارے کے لیے ہمیں دی ہیں۔ اپنے بچوں کو انہوں نے وصیت کی کہ میری تمام کتابیں یہاں ادارے میں پہنچا دی جائیں۔ الحمدللہ وہ ان کی کتابیں ہمارے پاس ادارہ تعلیمات شرعیہ میں موجود ہیں، اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور اس علم اور ورثے کو ضائع بھی نہیں ہونے دیا، اور ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انہیں برکتیں دے کہ انہوں نے اس وصیت کو پورا کیا۔ اب یہاں یہ کتابیں ضائع نہیں ہوں گی، ان کا علم چلتا رہے گا اور یہ پڑھی جاتی رہیں گی، چونکہ ہماری یہاں ترتیب بھی ہے، اپنی بھی مطالعے میں رہتی یہ چیزیں، تو یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دوستوں کو، احباب کو، متعلقین، محبین، سب کو کتاب کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اس میں مشاورت بھی کر لینی چاہیے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں، پہلے کون سی پڑھیں، بعد میں کون سی پڑھیں، تاکہ علم جو ہے وہ آگے درست انداز سے آگے بڑھے اور اس علم پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ ہماری یہاں جو ٹیمیں ہیں انہوں نے اس پر بڑی محنت کی، قاری سعید احمد نے اور حافظ عبید اللہ نے اور ان کے ساتھ باقی دیگر بچوں نے، کہ ان کتابوں کو حفاظت دی، انہیں دھوپ پہ رکھا، انہیں جو ہے ان کے اندر ایک ایک کتاب کے ایک ایک صفحے کو صاف کیا۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ یہ مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کی مزید آگے ترتیب بنا رہے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، لغت کی کتابیں، اور اسی طرح باقی دیگر جو ہیں ان کو الگ الگ ترتیب دے دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے اور جمعہ دین صاحب اور ان کے پورے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور جتنے دوست احباب ہمارے اس ادارے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس اعتبار سے یہ بھی ایک تعاون تھا، انہوں نے کتابیں بھجوا دی، تو جو دوست ہمارے ساتھ جس طرح سے تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے تعاونوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں خوشیاں، برکتیں، سعادتیں، رفعتیں، عزتیں مقدر بنائے، ان کا بھی اور میرا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔